الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ میں بن کر مت رہنا، قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، اس دیش کا ہے تو ہی بانی، تلوار اٹھا طاقت بن جا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، کیوں بدل نہیں تقدیر تیری، ہر دور میں خود کو لٹوایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ تحریک کے ہم ہیں پروانے، الطاف حسین کے دیوانے، پیغام مہاجر دینا ہے، پیغام مہاجر دینا ہے، قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے، پرچم مہاجر لہرایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر 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 یہ مہاجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بابائے مہاجر قوم، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی،
اراکین رابطہ کمیٹی اور اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے تمام وفا پرست بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور نوجوان تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اس ہنگامی ویڈیو بریفنگ میں میرے ساتھ رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی ہیں، منظور احمد بھائی ہیں اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن محمد سلیم بھائی ہیں۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، گزشتہ 70-71 برسوں سے پاکستان میں بانیان پاکستان کی اولاد مہاجروں، بلوچوں، سندھیوں، پشتونوں اور دیگر مظلوم قومیتوں کے ساتھ پاکستان کی فوج اور ISI نے جو بہیمانہ اور ظالمانہ سلوک اور رویہ اپنا رکھا ہے، اس سے پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان میں نام نہاد جمہوری حکومتیں آتی ہیں، لیکن اصل حکمرانی پاکستان کی فوج اور ISI کی ہوتی ہے، اور اس پاکستان کی فوج نے اور ISI نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ اپنے جائز آئینی، قانونی اور انسانی حقوق کا مطالبہ کرنے والے مہاجروں، بلوچوں، پشتونوں، سندھیوں اور دیگر مظلوم قومیتوں جو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں پاکستانی سمجھنا تو کجا، انسان تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس فوج کو جب بھی عوامی ایشوز سے عوام کی توجہ ہٹانا مقصود ہوتی ہے، تو یہ فوج اور یہ ISI یہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ رونما کروا کر معصوم سادہ لو عوام کو اس میں الجھا دیتی ہے۔ اب بھی پاکستان میں مہاجروں، پشتونوں، بلوچوں اور دیگر مظلوم قوموں میں اپنے جائز حقوق کے لیے بیداری پیدا ہو رہی تھی۔ تمام مظلوم قومیں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ ان کے اصل مسائل کیا ہیں اور یہ مسائل کس کے پیدا کردہ ہیں۔ مظلوم قومیتوں کے حقوق کون غصب کر رہا ہے، اور پاکستان کے مظلوم بلوچ، مہاجر، پشتون اور دیگر مظلوم قومیتیں اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو چکی ہیں۔ ان میں یہ شعور بیدار ہو چکا ہے کہ مظلوم قومیتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والی یہ فوج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے ہر شہر میں یہ نعرے لگتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ نعرے بلوچستان میں ہی نہیں لگ رہے، قبائلی علاقوں میں نہیں لگ رہے، پشتون ایریاز میں نہیں لگ رہے، بلکہ یہ نعرے صوبہ پنجاب میں بھی لگ رہے ہیں۔ جب مسلم لیگ نون کے ایک رہنما حنیف عباسی کو عدالت میں لایا گیا تو پنجاب میں پنجابی عوام نے پہلی مرتبہ ادراک کر کے یہی نعرے لگائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اور ISI مرد آباد، یہاں تک کے نعرے لگائے گئے۔ آرمی چیف کا نام لے کر آرمی چیف کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے۔ تو اس صورتحال سے یہ فوج اور ISI سخت پریشان ہو گئی، چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر سازش کی کہ کچھ ایسا ڈرامہ رچایا جائے اور اس کو بنیاد بنا کر پاکستان میں بھی جو تمام قومیتوں کے عوام ہیں، ان سے یہ کہا جائے کہ انڈیا حملہ کر رہا ہے، ملک اور اسلام خطرے میں ہے، لہٰذا بلوچ، پشتون، مہاجر، سندھی اور دیگر مظلوم عوام اپنے اپنے حقوق اور مسائل بھول جائیں، اپنی نسل کشی بھول جائیں، اپنے لاپتہ افراد کا مسئلہ بھول جائیں، اپنے جائز حقوق بھول جائیں
اور پاکستان کو بچانے کے نام پر فوج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ گزشتہ دنوں جموں کشمیر کے علاقے پلوامہ میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد پاکستان اور انڈیا میں شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے جماعت الدعوہ پر پابندی لگانے کا اعلان کیا گیا، لیکن آج اسی جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کا ویڈیو بیان پاکستان کے ٹی وی چینلز پر نشر کیا گیا اور دنیا کو دکھانے کے لیے پنجاب کے شہر بہاولپور میں جیش محمد کے ہیڈ کوارٹر کو فوج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس سے پہلے یہی لوگ یہ کہتے رہے کہ پاکستان کے علاقے میں جیش محمد کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جیش محمد کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں نہیں تھا تو پھر آج کس ہیڈ کوارٹر کو حکومت اور فوج نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے؟ کل تک تو آپ جھوٹ بولتے رہے تھے، اور یہ بات کہہ کے کہ جیش محمد کے اور دیگر جہادی تنظیموں کے دفاتر کو تم نے اپنے کنٹرول میں لے کے خود دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو دفاتر تھے اور یہ جہادی تنظیمیں تھیں، یہ جو پراکسیز تھی، ان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ تم لاکھ جھوٹ بولو، لیکن دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آخر کب تک تم دنیا کو بیوقوف سمجھتے رہو گے؟ تم نے سمجھ لیا کہ دنیا تمہارے اس جھوٹ اور مکر فریب میں آ جائے گی؟ پاکستان کے حوالے سے دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو پاکستان سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ وہ دہشت گردوں کے لیے جو سیف ہیونز ہے اس کا خاتمہ کرے، دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا خاتمہ کرے؟ امریکہ کی جانب سے بھی یہ بیان آتا ہے، برطانیہ کی جانب سے بھی یہ بیان آتا ہے، ایران یہ کہہ رہا ہے، افغانستان یہ کہہ رہا ہے۔ تو کب تک تم دنیا کے سامنے جھوٹ، مکر اور فریب کی چادر اوڑھ کر دنیا کو بیوقوف بناتے رہو گے؟ پاکستان کی فوج خود کالعدم اور جہادی تنظیمیں تشکیل دے کر ان سے دہشت گردیاں کروائے، اور جب ان کی وجہ سے دنیا پاکستان پر انگلیاں اٹھا رہی ہے تو اب عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فوج کی حمایت کریں۔ تو سارا کیا دھرا تو تمہارا ہے، پراکسیز تم نے پالی ہوئی ہیں، اور یہ پراکسیز وہ ہیں جو مانسٹر بن کر تم پر حملہ کرتی رہی ہیں۔ اس کے باوجود تمہارے پاس تم نے عقل کے ناخن نہیں لیے۔ جی ایچ کیو پر حملہ ہو، آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہو، کامرا بیس پر حملہ ہو، آرمی پبلک اسکول پشاور میں حملہ ہو، ان سب حملوں میں مذہبی انتہا پسند دہشت گرد ملوث نظر آتے رہے، اور ان سب مذہبی انتہا پسند دہشت گردوں کو پناہ دینے والی، ان کی سرپرستی کرنے والی فوج اور آئی ایس آئی رہی ہے۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، گزشتہ دنوں کی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اس صورتحال کی آڑ میں فوج نے اپنے منصوبے کے تحت عوام میں ایک جنگی جنون پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیاسی جماعتوں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں جنگی جنون پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے جماعت الدعوہ، لشکر جنگوی، لشکر طیبہ، سپاہ صحابہ، جیش محمد اور دیگر تمام مذہبی جہادی تنظیموں کو سڑکوں پہ لا کر ان کی ریلیاں اور جلوس نکلوائے جا رہے ہیں، اور انڈیا کے خلاف جنگی جنون پیدا کرنے کے لیے مذہبی جہادی تنظیموں کے ساتھ ساتھ اب فوج مہاجر قوم کے غداروں، پی ایس پی اور بہادر آباد ٹولے کو بھی سامنے لے کے آ رہی ہے، اور مذہبی جہادی تنظیموں کی طرح ان سے بھی انڈیا کے خلاف احتجاجی مظاہرے کروائے جا رہے ہیں۔ میں یہاں اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا وہ ویڈیو کلپ ایک مرتبہ پھر ناظرین کے سامنے پیش کریں، جو ایم کیو ایم کی پالیسی تھی، پالیسی ہے اور پالیسی رہے گی۔ جی بسم اللہ۔ آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، کیوں بھارت نے تمہارے کیا کیا ہے؟ بولو
بولو نا، بھارت نے تمہارے خلاف کیا کیا ہے؟ کوٹا سسٹم بھارت نے نافذ کیا تھا. بھارت نے تمہیں سول سروسز میں کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر کے لوگ ملازمت کے لیے درخواست نہ دیں، کیا یہ انڈیا کے اخبارات میں آتا تھا؟ کیوں نہیں بول رہے؟ ارے بھائی، انڈیا نے کوٹا سسٹم نافذ کیا ہے کیا؟ شہری دہی کی تفریق انڈیا نے رکھی ہے کیا؟ 92 کا آپریشن انڈین فوج نے کیا تھا کیا؟ 2000 اس وقت سے جاری آپریشن کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، اور 2013 کے بعد ضرب عزم کا نام لے کر ان جھوٹے عیار مکار فوجی جرنیل، کرپٹ جرنیل، ان بےہودہ بد عہد لوگوں نے متحدہ کا قبرستان بنا دیا ہمدردوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، بچوں کا. یا انڈین فوج نے کیا تھا؟ حسن ظفر عارف 72 سالہ کو شہید انڈین فوج نے کیا تھا. فاروق ستار کے کوارڈینیٹر آفتاب احمد شہید کو انڈیا نے کیا تھا. 14 قبرستان دیکھا ہے بہادر آباد والا؟ 14 قبرستان دیکھا ہے؟ یہ انڈیا نے مارا تھا ان کو. عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، صورتحال یہ ہے کہ حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو غدار اور دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، چاہے وہ مہاجر ہوں، بلوچ ہوں، پشتون ہوں، سندھی ہوں، یا کسی بھی قومیت سے تعلق رکھنے والے ہوں. آج بھی مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں نوجوان فوج کے خفیہ سیلوں میں اذیتیں جھیل رہے ہیں، سفاکانہ مظالم اور تشدد برداشت کر رہے ہیں. ہزاروں مہاجروں، بلوچوں، پشتونوں اور دیگر مظلوم قومیتوں کے لوگوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا ہے، جن کی مائیں، بہنیں، بیویاں، بچے اور دیگر رشتہ دار گزشتہ کئی برسوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جگہ جگہ مارے پھر رہے ہیں، لیکن فوج اور رینجرز کی جانب سے انہیں عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا. یہ مظالم کوئی بھارت کی فوج نہیں کر رہی، کوئی انڈین آرمی نہیں کر رہی. نہ صرف یہ کہ انہیں عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا، بلکہ ظلم یہ ہے کہ ان مہاجروں، بلوچوں اور سندھیوں اور پشتون نوجوانوں کو گرفتار کیے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ خبردار، اگر تم میں سے کسی نے بھی ان گرفتاریوں کا کہیں تذکرہ کیا، ان کی بازیابی کے لیے کوئی قانونی کارروائی کی، تو تمہارے گھر کے باقی افراد کو بھی اٹھا کر لاپتہ کر دیا جائے گا. عزیز تحریکی ساتھیوں، مہاجروں کی نسل کشی کا معاملہ ہو، انہیں جبری گمشدہ کرنے کا معاملہ ہو، گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں اسیر کرنے کا معاملہ ہو، ان سارے مظالم سے غیرت مند مہاجر اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ یہ مظالم کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. ایک جانب حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو غدار قرار دیا جا رہا ہے. جن لوگوں نے باضابطہ فوج کے جن افسروں نے باضابطہ پاکستان 2 لخت کر دیا، انہیں آج تک غدار قرار نہیں دیا گیا. فوج کے وہ کرپٹ افسران، ISI کے وہ کرپٹ افسران جو غیر ملکی طاقتور ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرتے رہے، انہیں آج تک غدار قرار نہیں دیا گیا. ISI کا وہ سابق چیف جو را کے سابق چیف کے ساتھ مل کر کتابیں لکھتا رہا ہے،
اسے آج تک غدار قرار نہیں دیا گیا. غدار قرار دیا جا رہا ہے تو صرف ان لوگوں کو جو فوج کی ناقص اور غلط پالیسیوں اور ناجائز اقدامات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اس پاداش میں انہیں غدار قرار دیا جاتا ہے, چاہے وہ مہاجر ہوں, بلوچ ہوں, پشتون ہوں یا کسی بھی قومیت سے تعلق رکھنے والے ہوں. آج ہی کی بات دیکھ لیجئے, دشمن ملک کا پائلٹ جو ہم باضابطہ حملہ کرنے آیا ہے, آج ہمارے وزیر اعظم نے, بلکہ اس وزیر اعظم کے ذریعے کہلوا دیا گیا کہ کل اسے رہا کر دیا جائے گا. اس کی مہمان نوازی کی گئی, اسے چائے پلائی گئی, اس سے اپنی تعریفوں کے پل بندھوائے گئے. لیکن جتنے مہاجر, بلوچ, پشتون لاپتہ ہیں, ان کی بازیابی گوارا نہیں ہے. یہ ظلم, بربریت اور ناانصافی کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ عزیز تحریکی ساتھیوں, ماؤں, بہنوں, بزرگوں, آج جو سب سے اہم بات ہے کہ ایک منظم سازشی منصوبے کے تحت سوشل میڈیا پر گمراہ کن خبریں اور ویڈیو پھیلائی جا رہی ہیں. اور سوشل میڈیا پر مہاجروں, MQM اور جناب الطاف حسین کی تصاویر اور نام کے ساتھ فوج کے حق میں جعلی اور جھوٹے ناموں سے پوسٹ کی جا رہی ہے, جن میں فوج کی تعریفیں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ MQM اور مہاجروں کے نام سے جعلی ترانے سوشل میڈیا پر ڈالے جا رہے ہیں, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ MQM اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی پالیسی ہے. ہم رابطہ کمیٹی کے اراکین واضح, واشگاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ MQM کی پالیسی ہرگز اور قطعی نہیں ہے. MQM کی پالیسی وہی ہے جو ابھی آپ نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی ویڈیو کلپ میں دیکھی ہے. اس حوالے سے وفا پرست ماؤں, بہنوں, بزرگوں اور غیرت مند مہاجروں, چال بازوں کی چال بازیوں میں ہرگز مت آنا, ان کے بہکاوے میں مت آنا. اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا, اور جو MQM کی پالیسی ہے, جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی پالیسی ہے, چاہے وہ میڈیا میں ہو, سوشل میڈیا پہ ہو, اسی پالیسی کو ٹو کرنا. کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مذہبی انتہا پسندی اور نام نہاد حب الوطنی کے چورن بیچ کر مظلوم قومیتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سے ہوشیار رہنا. عزیز تحریکی ساتھیوں, ماؤں, بہنوں, بزرگوں, آپ سب اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے ماضی میں فوج کی حمایت میں ریلیاں نکالی, اور ایک ریلی ملین مارچ, جس میں باضابطہ الطاف بھائی نے اور لاکھوں عوام نے کھڑے ہو کر فوج کو سلوٹ کیا. اس کا نتیجہ اور اس کا صلہ یہ ملا کہ مہاجر قوم پر لشکر کشی کر دی گئی. الطاف بھائی نے بار بار ملک کی خاطر فوج کو پیشکشیں کی, لیکن فوج کی جانب سے MQM اور مہاجروں کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں بدلی گئی. اور آج بھی مہاجروں کی آواز کو دبانے کے لیے بدترین ریاستی مظالم ڈھانے کا سلسلہ جاری ہے, اور مہاجروں کے ساتھ ساتھ مظلوم بلوچوں اور پشتونوں کو بھی دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری سمجھ کر ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. یہی نہیں, اگست 2016 میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے سلیم صحافی کو ایک خصوصی انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں سلیم صحافی کی فرمائش پر الطاف بھائی نے قومی ترانہ گایا. 2015 میں, معذرت, 19 اگست 2015 میں الطاف بھائی نے ملی نغمہ گایا اور پاکستان کے حوالے سے نعرہ لگایا. لیکن الطاف بھائی کے اس انٹرویو کو نشر نہیں ہونے دیا, اور سلیم صحافی کو یہ باضابطہ کہا گیا کہ ہم الطاف حسین کو ملک دشمن اور غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تم ان کا امیج صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہو, خبردار جو یہ انٹرویو نشر کیا گیا. اور یہ انٹرویو نشر نہیں ہوا.
سلیم صافی زندہ ہیں اس سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے. تو چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، مہاجروں اور MQM کے بارے میں فوج کی اور ISI کی پالیسی نہیں بدلے گی. آپ چاہے جتنے چاہے نعرے لگائیں، جتنے چاہے ترانے گائیں، آپ دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. عزیز تحریکی ساتھیوں، ایک طرف مہاجروں پر ریاستی مظالم ڈھائے جائیں، انہیں کچلنے کی کوشش کی جائے، تو ایسے مظالم اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے عوام میں حب الوطنی پیدا نہیں ہو سکتی. عوام میں نفرتی پیدا ہوگی، اس لیے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. آپ نے مہاجروں، بلوچوں، سندھیوں، پشتونوں کو سوائے نفرت، نسل کشی، جبری گمشدگی اور ظلم و ستم کے کچھ نہیں دیا. تو مظلوم قومیتوں میں بھی ظالموں کے خلاف نفرتوں کا پیدا ہونا قطعی فطری عمل ہے. آپ ببول کے بیج بو کر آم کھانے کی توقع رکھو گے تو اپنے آپ کو بے وقوف سمجھو گے، اپنے آپ کو بے وقوف بناؤ گے، اپنے آپ کو فریب دو گے، کسی دوسرے کو فریب نہیں دو گے. عزیز تحریکی ساتھیوں، یہ اتنے سفاک، ظالم اور فریبی ہیں کہ MQM کے کارکنان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کی گرفتاری تک سے انکار کر دیتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں MQM ڈیفنس کلفٹن سیکٹر کے کارکن آصف پاشا بھائی کو گرفتار کیا گیا. 8-9 ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کیا گیا. دیگر گرفتار شدگان کے انہوں نے ناموں کی فہرست جاری کر دی، لیکن دانستہ آصف پاشا بھائی کا نام ظاہر نہیں کیا، جس سے ان کی زندگی کے بارے میں شدید خدشات لاحق ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے اور ساتھ خیریت کے تمام ساتھیوں کو بازیاب کرے. عزیز تحریکی ساتھیوں، آپ نے جان لیا کہ MQM کی پالیسی کیا ہے، اور جو عناصر سوشل میڈیا پر سازشی منصوبے کے تحت الطاف بھائی کی تصاویر، MQM کی فوٹیج، MQM کا نام اور مہاجروں کا نام استعمال کر کے فوج کی کاسہ لیسی کرنے میں مصروف ہیں، ایسے سازشی عناصر سے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور صرف MQM کی پالیسی کو ٹو کرنے کی ضرورت ہے. 2 روز قبل بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے فوج اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ISI کو واضح الفاظ میں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر وہ ملک میں قومی یکجہتی چاہتے ہیں، قومی یکجہتی کا فروغ چاہتے ہیں، تو وہ مہاجروں، بلوچوں، پشتونوں اور دیگر مظلوموں کی نسل کشی، ان کے ساتھ ظالمانہ طرز عمل بند کریں اور ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے ایک نئے عہد کی بنیاد رکھیں. لیکن افسوس کہ اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پالیسیاں بدلنے کے بجائے ان مظلوم قوموں کے ساتھ اپنے ناروا اور ظالمانہ سلوک کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے. لہذا کارکنان و عوام، بالخصوص غیرت مند مہاجر عوام، ان کے جھانسے میں نہ آئیں اور ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں. مہاجروں، بلوچوں اور مظلوم پشتونوں سمیت دیگر مظلوموں پر ظلم ڈھانے والی قوتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مظلوم بلوچوں، مہاجروں، پشتونوں، سندھیوں اور دیگر مظلوم قوموں نے اپنے حق خود ارادیت کے مطالبے میں اپنی بقا کو سمجھ لیا ہے، اور اب یہ مظلوم قومیں اپنے اس آئینی حق خود ارادیت کے لیے شعوری طور پر بیدار ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ متحد ہو کر اقوام متحدہ میں اپنے حق خود ارادیت کا مقدمہ دائر کریں گی اور پھر دنیا پر ثابت کر دیں گی کہ غیرت مند قومیں
غلامانہ زندگیوں پر لعنت بھیجتی ہے۔ غیرت مند قومیں عزت کی موت تو گوارا کر لیں گی، لیکن غلامی کی بدترین زندگی کسی بھی قیمت پر گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، ایک مرتبہ پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور MQM کی پالیسیوں پر نظر رکھیں، اسی پالیسیوں کو سمجھیں، اور جو سازشی عناصر آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے ان کے بہکاوے میں، ان کے بھٹکانے میں ہرگز نہ آئے۔ اپنے رہبر پر رکھنا یقین، اسی میں ہم سب کی بلا، فلاح اور بقا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی۔ السلام علیکم۔ یقین تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا۔ زندگی جن کی دشوار تھی ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یہ زمینی جو ہے فاصلے جلد ہی اب سمٹ جائیں گے۔ یہ زمینی جو ہے فاصلے جلد ہی اب سمٹ جائیں گے۔ قائد الطاف خوشیاں لیے شان سے جب وطن آئیں گے، جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔
जगमगाएगी हर एक जबीं, एक दिन होगी फतेह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरीद, और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जान आफरीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जान आफरीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवाजिश की जाफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं।